अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम ज़िक्र कर रहे हैं एक ख़ास मुशायरे का, और ये ख़ास मुशायरा इसलिए है कि ये गालिब के मिसराए तरह पर मुनक़िद हुआ, और ये कराची में मुनक़िद नहीं हुआ, ये मुनक़िद हुआ हैदराबाद में। हैदराबाद की हज़रत मोहानी लाइब्रेरी के लॉन में इस मुशायरे का इनेकाद हुआ। फर्श नशिस्त बहुत बिछी हुई थी, ज़बरदस्त अंदाज में गाँव तकिए लगे हुए थे। शोरा के लिए एक स्टेज बनाया गया था, वहाँ भी गाँव तकिए थे और फर्श नशिस्त थी, जो हमारे मुशायरों की रिवायत का एक अहम हिस्सा है। अब तो कुर्सियाँ वर्सियाँ भी लगने लगी हैं, लेकिन इसका मज़ा अपनी जगह होता है जहाँ सामीन भी फर्श नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा हों और शोरा भी फर्शी नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा हों। इस मुशायरे का एहतमाम उर्दू मरकज़ पाकिस्तान ने किया और ज़बरदस्त अंदाज में किया। उर्दू मरकज़ पाकिस्तान ने इससे पहले कराची में बहुत सारे मिसरे तरह पर मुशायरे मुनक़िद किए। ये चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का विज़न है कि तरही मुशायरों का इयादा किया जाए और इस रिवायत को दोबारा कायम किया जाए, ज़िंदा किया जाए। तो यहाँ बहुत अच्छे मुशायरे हुए। उसके बाद ये ख़्याल था कि कराची से बाहर भी इस तरह के मुशायरे हों। इस बार गालिब के 2 मिसरे तरह के लिए दिए गए, जिनमें हज़ज मुसम्मिन सालिम, ये थी मुफ़ाइलुन 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 मुफ़ाइलुन, डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। बहुत ज़बरदस्त गज़ल है गालिब की। इसके साथ एक और गज़ल है जो रमल मुसद्दस मखदूफ़ में है, फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलुन, और ये गज़ल है कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। इस ज़मीन में गालिब की और भी बहुत सारी गज़लें हैं। तो ये 2 मिसरे दिए गए थे, जिनमें बाज़ शोरा ने दोनों मिसरों पर गज़लें कहीं, और बाज़ शोरा ने आम तौर पर जो शोरा थे उन्होंने कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या इस पर गज़लें कहीं। और कलाम सभी ने बहुत अच्छा सुनाया, मेयारी सुनाया, भरपूर सुनाया। इसी तरह सामीन ने भी उसको बहुत अच्छी तरह रिसीव किया, बहुत अच्छी तरह समात किया, और फौरी तौर पर दाद से भी नवाजा शोरा को। चूँकि मिसरा तरह में ये देखा जाता है कि किस शायर ने क्या इम्कानात गज़ल के समेटे हैं, कौन कौन से काफ़िए इस्तेमाल किए हैं। इस मुशायरे में कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या, इसमें एक मिसरा ऐसा था जो दोनों शोरा ने एक ही मिसरा कह दिया था, आए बाएं शाएं क्या, साथ थोड़ा सा एक आध लफ्ज़ और थे। तो ये आए बाएं शाएं का काफ़िया जो है वो 2 तरफ आ गया। बहुत से शोरा ऐसे थे जहाँ करीब करीब कुछ ख़यालात भी आ गए, मिसरे की साख्त भी आ गई। और ये उसूल होता है मिसरा तरह में के मुशायरों का कि कुछ कुछ करीब भी आ जाता है, लेकिन अपना कोई टर्न कर लेता है शायर और फिर एक नई बात कर लेता है। इस मुशायरे का सफ़र कराची में एक ज़बरदस्त कोस्टर से हुआ। AC कोस्टर थी और शोरा की तादाद ज़्यादा नहीं थी। जाते हुए एक हादसा भी देखा गया जो आने वाली समत में रूनुमा हुआ, और बहुत अफसोसनाक हादसा था। इसमें उस वक्त तो हमने ये सुना कि 13 लोग जाँ बहक हो गए, लेकिन बाद में ख़बरें आई कि 9 लोग, जो ख़वातीन भी थी, बच्चे भी थे, जवान भी थे, बूढ़े भी थे, वो सब। और उसके बाद लाइनें लग गई। ज़ाहिर है ये सुपर हाईवे या मोटरवे का इलाक़ा था। इस तरह बहुत अफसोसनाक सूरत हाल रही। और ये वापसी में ख़्याल था कि जब हम वापस आएंगे तो ये रुकावट लगी भी होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा तबाही फैल चुकी थी और गाड़ियाँ और टैंकर आपस में लड़ गए थे, तो ट्रैफिक बहुत दूर तक जाम मिला। और यही हुआ कि वापसी में भी वो रास्ता तकरीबन बंद था, मुख्तलिफ़ रास्तों से होकर कराची पहुंचना पड़ा। जब हम सब वहाँ पहुँचे, जिनकी तादाद 10-12 के करीब होगी, तो कुछ शायरात भी थी उसमें और शोरा थे, कुछ मुंतज़मीन थे। हैदराबाद में जो मुंतज़मीन मौजूद थे उन्होंने बहुत अच्छे इंतज़ामात किए हुए थे, बहुत शानदार इंतज़ामात किए हुए थे, और बहुत उन्होंने कामयाब मुशायरे का इनेकाद कराया। उनको बहुत मुबारकबाद। जब शोरा वहाँ पहुँचे तो कुछ ही देर में एक ज़बरदस्त इशाइया दिया गया शोरा को, और सामीन भी उसमें शरीक हुए।
عشائیے کے بعد پھر مشاعرے کا انعقاد ہوا. شعراء آ کے اسٹیج پر بیٹھے، سامعین اپنی فرشی نشستوں پر بیٹھے، اور یوں یہ مشاعرہ شروع ہوا. اس مشاعرے کی نظامت مدحت اشک نے کی. ہمارے نوجوان شاعر ہیں، 21-22 سال کی عمر ہوگی، بہت سمجھدار ہیں، اچھا کلام بھی کہتے ہیں، رسائی ادب سے بھی منسلک رہتے ہیں. تو انہوں نے اپنے کلام سے آغاز کیا، اچھی غزل سنائی. ابتدائی سے داد شعراء نے حاصل کرنی شروع کی، کیونکہ وہاں بہت سارے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور دیگر جو سامعین بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی داد دے رہے تھے. خواتین بھی موجود تھیں، وہ بھی داد دے رہی تھیں. ہاں تھوڑا سا کم دے رہی تھیں اس طرح دیکھا جائے تو، باقی جو سامعین تھے بھرپور داد دے رہے تھے. تالیاں بھی بج رہی تھیں، سبحان اللہ، مکرر ارشاد، ایک بار اور، واہ واہ، یہ سب صدائیں بھی آ رہی تھیں. تالیاں جو ہیں وہ حاوی رہیں پورے مشاعرے میں. مشاعرہ چلتا رہا. اس میں مرزا حسن جو ایک شاعر ہیں، رسائی ادب سے زیادہ منسلک ہیں، وہ جب آئے تو ان کا ترنم بڑا قیامت ہے، سوز ہے اس کے اندر، ایک درد ہے، کیفیت ہے، اور پھر غزل بھی ان کی بہت اچھی تھی. تو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ داد انہوں نے ہی لی، اور ان کے ہر شعر پر مکرر کی صدائیں آتی رہیں، اور انہوں نے مشاعرہ ایک سطح پر لوٹ لیا. اس کے علاوہ جو شعراء تھے ان میں دلاور علی آذر، انہوں نے دونوں مصرعوں پر اپنا کلام کہا غالب کے، اور خوب داد لی. اس طرح اور آگے چلیں تو دانیال اسماعیل نے دونوں مصرعوں پر شعر کہے اور خوب داد لی. نعیم سمیر نے شعر کم کہے تھے لیکن انہوں نے داد خوب لی، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کے باقی سارے شعر مکرر ارشاد کے طور پر پڑھوائے گئے اور خوب رہے وہ مشاعرے میں. اس کے علاوہ عمود ابرار احمد جو ہماری بہت ابھرتی ہوئی شاعرہ ہیں، بہت اچھی شاعرہ ہیں، انہوں نے بھی خوب داد لی اپنی غزل پر. اس کے علاوہ ایک اور شاعرہ بھی تھیں جو کراچی ہی سے گئی تھیں، شازمین رضوی. تھوڑا سا مجھے نام میں کنفیوژن ہے تو معذرت ہے کہ اگر میں نام ٹھیک سے نہ لے سکا. تو انہوں نے بھی اچھا کلام سنایا. اس کے علاوہ علی ایڈوکیٹ تھے، انہوں نے بھی بہت اچھا کلام سنایا. حیدر رضوی تھے وہاں، نوجوان شاعر، انہوں نے بہت جم کے کلام سنایا اور خوب داد لی. اس کے علاوہ کچھ شاعر اور بھی ہوں گے ایک آدھ، سب نے ہی اچھا کلام سنایا. فیروز برہان پوری بھی وہاں اسٹیج پر تشریف فرما تھے، اور جب وہ ان کا نام پکارا گیا اور وہ مشاعرہ پڑھنے کے لیے آئے تو انہوں نے ایک بات بالکل درست کہی، لیکن بہت پرزور انداز میں کہی. وہ یہ تھی کہ آپ لوگ مشاعرے میں بیٹھے ہیں، تالیاں مت بجائیں، کیونکہ مشاعرے کی روایت میں تالیاں شامل نہیں ہیں. بات صحیح ہے ان کی. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے طرحی مشاعروں میں کہ کوئی بھی شاعر غیر طرحی کلام نہیں سناتا، لیکن فیروز برہان پوری صاحب نے ایک روایت کی طرف تو اشارہ کیا، لیکن ایک روایت کو انہوں نے توڑا بھی اور اپنا غیر طرحی کلام وہاں پیش کیا. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے بہت تاخیر سے یہ علم ہوا مصر طرح کہ مصر طرح کا مشاعرہ ہے، تو لہٰذا میں نہیں کہہ سکا. اور انہوں نے 2-3 چیزیں اپنی سنائیں جو ظاہر ہے کہ مصر طرح کی پر نہیں تھیں. میں نے اس بات کا اظہار کیا جب میری باری آئی تو میں نے یہ بات کہی کہ یہ ٹھیک ہے کہ فیروز برہان پوری صاحب نے جو اشارہ کیا ہے وہ درست ہے، لیکن یہ سلسلہ تو بہت عرصے سے چل رہا ہے. کالجز کے مشاعرے، یونیورسٹیز کے مشاعرے، اس میں تو کلیپ تالیاں بجتی ہی ہیں. ہمارے جو بہت ہی زبردست ایک شاعر تھے، استاد شاعر تھے، تابش دہلوی صاحب، ان کی زندگی میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. ابتدا میں تو انہوں نے کچھ روک ٹوک لگائی کیونکہ صدارتیں عام طور پر ان کے پاس ہوتی تھیں، لیکن پھر انہوں نے سمجھ لیا کہ آنے والا دور کلیپنگ کا ہے، تالیوں کا ہے، اور یہی داد کی ایک صورت رہے گی. اور سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہنے، مکرر ارشاد کے ساتھ ساتھ. تو پھر یہ سلسلہ ظاہر چل ہی پڑا. تو میں نے سامعین سے کہا کہ آپ بالکل تالیاں بجا سکتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ تالیاں بجائیں. اور معذرت کے ساتھ فیروز برہان پوری صاحب کی بات صحیح تھی، لیکن اب جو ماحول بن گیا ہے مشاعروں کا، اس میں اگر آپ یہ روک ٹوک لگائیں گے تو مشاعرہ بالکل سائلنٹ ہو جائے گا، اور سامعین ڈر جاتے ہیں کہ ہم سے کوئی بہت بڑی بے ادبی ہو رہی ہے.
جبکہ یہ چلن تو تالیوں کا بہت عام ہو چکا ہے۔ اس طرح یہ مشاعرہ دیکھا جائے تو ہاں، احمد سلیم صدیقی صاحب تشریف فرما رہے صف میں سامعین کی، اور ان کا نام مہمان خصوصی کے طور پر تھا یا مہمان اعزاز کے طور پر تھا، لیکن وہ اسٹیج پر نہیں تشریف لائے۔ تو یہ ایک اچھی روایت ہے، اچھی بات ہے۔ احمد سلیم صدیقی بہت زیادہ جڑے رہتے ہیں شعر و ادب کے ساتھ، اور جو سرگرمیاں ہوتی ہیں شعر و ادب کی ان میں بھی، لیکن بیٹھتے وہ سامعین میں ہیں یا پیچھے رہتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، یہ ان کا قرینہ ہے اور یہ ان کی تربیت ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح یہ مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچا، شعراء کو اعزازیہ بھی دیا گیا، اور پھر کوسٹر میں ان کو واپس لایا گیا، اور پھر لانے کے بعد قریب جگہوں پر، اور بعض لوگوں کو ان کے گھر پر ہی، ان کی رات بہت ہو گئی تھی تو وہاں پہنچایا گیا۔ ایک بہت خوشگوار تجربہ رہا۔ میں بہت عرصے کے بعد حیدرآباد گیا، تو میں نے بھی فیروز برہان پوری صاحب کی رعایت سے ایک قطعہ وہاں سنایا حیدرآباد کے دوستوں کے لیے، وہاں کے منتظمین کے لیے، کہ ایسے گمسم ہیں اپنی ہستی میں، نقش اجداد تک نہیں جاتے، حال یہ ہے کراچی والوں کا، حیدرآباد تک نہیں جاتے۔ تو یہ کیونکہ حیدرآباد سے متعلق ایک قطعہ تھا تو میں نے سنایا، اور یوں یہ مشاعرہ ایک بہت خوشگوار یادوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ امید ہے کہ اردو مرکز پاکستان اس سلسلے کو جاری رکھے گا، طرئی مشاعروں کی روایت اسی طرح آگے چلتی رہے گی۔ طرئی مشاعروں کے علاوہ بھی اردو مرکز پاکستان جو خصوصی مشاعرے ہیں جو منعقد کرتا رہتا ہے وہ بھی منعقد کرے گا۔ سامعین کی ایک کثیر تعداد ان مشاعروں میں شریک ہوتی رہے گی، اور منتخب شاعر بھی اس میں شامل رہیں گے۔ یہاں خالد معین کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے باپ کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔